ہم سارے لوگ اصالِ ثواب کی محفل کے لیے آئے ہیں۔ نہ تو میں شعر پڑھتا ہوں، نہ مجھے سر لگانی آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف سادی چند باتیں میں نے کرنی ہیں، اور میری جتنی بھی گفتگو ہے یا جتنی بھی میری تقریر ہے اس کا مقدمہ حضرت نے بیان کر دیا ہے۔ اب میں نے اس کا صرف لب لباب آپ کو بتانا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کرواؤں تو یہ میرے نانا جی کا ختم ہے، اور میں اس گاؤں کا سابقہ خطیب بھی رہا ہوں، اور میرے خیال سے جس مسجد میں یہ حضرت خطیب ہے وہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں۔ پھر میرا ایک اپنا سلسلہ تھا تعلیمی، تو اس حوالے سے پھر مجھے یہاں سے موو کرنا پڑا، اور اب اس وقت میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ تھوڑی سی میں علمی قابلیت کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں اس وقت ڈاکٹریٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں پی ایچ ڈی کا ایک اسکالر کا میں کورس کر رہا ہوں۔ اس سے قبل تخصص فی الحدیث میرا، تخصص فی الفقہ میرا، درس نظامی میرا مکمل، حفظ قرآن میرا مکمل، پھر قرات کے کورس اور تجوید وغیرہ کے کورس، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میری زندگی کے اندر سے گزری ہیں۔ 2010 سے میں نے علمی کورس شروع کیا اپنا، اور آج 2025 ہے، لیکن ابھی تک میرا مکمل نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ میں نے یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں صرف اس لیے کی ہیں کہ آپ ایک اصالِ ثواب کی مجلس میں آئے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، ہم جتنے 3 لوگ اس وقت سامنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے ہمیں عزت دی ہے، اور آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی بیان کریں آپ سوال کریں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری سن کے تو پھر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ کا وہ علمی لیول نہیں ہے کہ آپ جا کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح سے کہ جیسے علماء سمجھتے ہیں، یا حدیث کو جا کے اس طرح سے کوشش کریں سمجھنے کی۔ میرے اوپر پیسے نہ پھینکیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو آپ کا چونکہ اس طرح کا انداز نہیں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ بات کریں جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ میں ابھی یونیورسٹی سے کلاس لے کے چھٹی کر کے میں آیا، تو جب میں آیا تھا تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک علمی بات میں کرنے لگا ہوں، کسی کو اختلاف ہو تو اختلاف میرے ساتھ اگر کسی نے کرنا ہے تو تمیز کے درجے کے اندر رہ کے کرے، بے تمیز ہو کے نہیں کرنا۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی وہ شان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، کائنات میں انبیاء کے بعد وہ مقام اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ کلپس ملتے ہیں، تقریریں ملتی ہیں، جلسے ملتے ہیں، مجالس میں لڑائیاں ملتی ہیں، محافل کے اندر بحث و مباحثے ملتے ہیں، بدتمیزیاں ملتی ہیں۔ میں یقین جانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل بیت اطہار کی سراسر توہین ہے کہ ان کے ذکر کے اندر یوں کیا جائے۔ میں نے اس لیے ابتدا میں الفاطمۃ بدعۃ منی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو میں نے جملہ بولا ہے، میں آپ کو مقام بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی شان کیا ہے، لیکن ان کی شان اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں اول سے لے کر آخر تک ہر چیز سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر میں جس وقت آیا تو حضرت نے ایک روایت بیان کر رہے تھے۔ وہ روایت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ اہل بیت اطہار جو پنجتن پاک ہیں علیہم الرضوان ان کے نام پہ ہوئی تھی۔ تو میں اگر اس کی تحقیق عرض کروں تو یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اہل سنت کا اور اہل حدیث طبقے کا۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، وہابیاں دا تے سنیاں دا اختلاف ہے۔ سنی یہ گل کہندے نے کہ آدم علیہ السلام دی توبہ جناب محمد رسول اللہ دے ذکر دی وجہ تو قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ کے فضل سے میں نے جو ابتدا میں علمی قابلیت کی بات کی، یہ تحدیثی نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے اوپر گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اہل بیت اطہار کی نسبت کا یہ صدقہ ہے۔ باقی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی صرف یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔
اور دوسرا جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہمارے بھائیوں کا جو اس کے اوپر موقف ہے وہ یہ ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو کچھ کلمات سکھائے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ توبہ قبول ہوئی تھی، وہ 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کے اندر وہ دعا موجود ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک علمی سلسلہ ابحاث اور طرح کی ہیں، اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے اندر علمی ابحاث اور طرح کی ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہے یہ جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں علمی اعتبار سے، آپ چونکہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنیوں کے آپ امام عالم ہیں۔ اس کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن علی بن خلف العطار، اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی، یہ اسماء الرجال کی میں کتابوں کا نام لینے لگا ہوں، الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب التہذیب، تدریب الراوی، ابن حجر اسقلانی کی کتابیں، جلال الدین سیوطی کی کتابیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے محققین ہیں کہ جنہوں نے سند کے اوپر بحث کی ہے اور لوگوں کے احوال کو ذکر کیا ہے، ان سب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن علی بن خلف العطار جو تھا، اس کے بارے میں سب محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک علمی بحث تھی، میں نے چونکہ انہوں نے بات کی اور ان کے باعث سے آپ تک یہ بات پہنچی تھی، تو میرے اوپر یہ قرض تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تو میں جو ہوں آپ کی خدمت کے لیے، یا میرے جیسے حضرت تشریف فرما تھے وہ بھی آپ کی خدمت، اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا اپنی گفتگو کے اندر، وہ جملہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنے میں ہم قصے کہانیاں نہیں سناتے، ہم شانیں صرف ان کی وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو سنت رسول کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک علمی نکتہ تھا، اس علمی نکتے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بات جو ہے وہ عرض کر دیا۔ اب اگلی گفتگو میں 10 منٹ کے اندر میں اپنی جو میں نے آیت پڑھی اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کا خلاصہ عرض کر کے میں پھر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ آگے حضرت نے بھی سفر کرنا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے مصروفیت کے معاملات چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ ذرا میری طرف توجہ کیجئے، کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے، کوئی ایک وجہ بتا دے۔ ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن کے اندر سنت کے اندر ان کی تعظیم کا حکم ہے، اس کے علاوہ ان کی ذاتیات کے اعتبار سے اگر آپ کو کچھ پتا ہو کہ ان کی اتنی شان کیوں ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اونچی چھت پہ بھی نہ چڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اونچی چھت پہ چڑھو گے تو باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ تمہیں اونچائی پہ دیکھ کے اس کے دل کے اندر یہ کرب پیدا ہوگا کہ کہیں میرا بیٹا نیچے گر نہ جائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ باپ کو اتنی سی بھی تکلیف دینے کی گنجائش نہیں ہے، اور ماں کے مراتب بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ویسے ناانصافی ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہے کہ بس پیچھے گاڑیوں کے لکھ لیا رہتا ہے کہ یہ بس میری ماں کی دعا ہے، تو باپ بھائی کدھر گیا؟ جس نے مزدوریاں کی، جس نے کمائیاں کی، جس نے جناب سردی گرمی کو برداشت کیا، جس نے سارے معاملات جو ہیں وہ رکھے ہیں اپنی نظر کے سامنے اور تمہیں پرورش کی تمہاری، اس کی قدر بھی تو دیکھنی چاہیے نا۔ تو میں آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے ایک بندہ کو یہ بات بتا دے کہ یہ میں آپ سے امتحان نہیں لے رہا، یہ ویسے ہمارا ایک تدریسی سلسلہ اس طرح کا چلتا ہے، چونکہ میں تقریریں کم کرتا ہوں، میرے یونیورسٹیز کے اندر لیکچر زیادہ ہوتے ہیں، کالجز کے اندر، تو یہ ایک انداز ہے ہمارا تھوڑا سا سبق پڑھانے کا یا پڑھنے کا۔ تو کوئی ایک بندہ بتا دے، کوئی صاحب عقل یا صاحب فراست، کہ ماں باپ کو اتنی عظمت اور شان اللہ نے کیوں عطا کی ہے؟ جی کوئی ایک بندہ بتا دے۔ چلے، آپ لوگ اتنی تقریریں سنتے رہتے، اتنے قصے کہانیاں سنتے رہتے، پھر بھی آپ کو نہیں پتا۔ چلے ایک نئی بات میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بات میں قسم سے یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی بندے نے یہ بات سنی ہوگی وہ اینڈ پہ مجھے بتا دے کہ بھاجی میں سنی سی یہ گل، لیکن یہ میں 99.99% یہ قسم سے بات کہتا ہوں کہ یہ بات آج تک ماں باپ کی شان میں آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ امام جلال الدین سیوطی نے نا اپنی تفسیر کے اندر ایک بات نقل کی ہے
کہتے ہیں کہ جس وقت ماں اور باپ بچے کی افزائش اور پیدائش کے لیے جب ان کا آپس میں حقوق زوجیت والا معاملہ ہوتا ہے اور باپ کی صلب سے نطفہ ٹریول کر کے سفر کر کے ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے وہ صرف اور صرف پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اس درخت کا جب آپ نے بیج بویا، اس کو آپ نے پانی دیا، حرارت اس کو ملی، ہوا ملی، اس کا آپ نے خیال کیا، پودے کو آپ نے پورا جو ہے پروٹیکشن دی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، جب وہ بڑا ہوا تو اس سے آپ کو کتنی چیزیں میسر آئیں؟ اذان ہو رہی۔ بس مکمل کرے کرنے۔ اچھا جی، مختصر ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ آپ ایک پودے سے لکڑی بھی لیتے ہیں، پتے بھی لیتے ہیں، فرنیچر بھی اس سے بناتے ہیں، فروٹ بھی ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، پھول ملتے ہیں، تو آپ نے ایک بیج بویا، وہ اتنی ساری چیزیں اس ایک درخت کے ساتھ کیسے متصل ہو گئیں؟ تو یہ دلالت کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ صرف ایک بیج نہیں ہوتا، وہ نظر تو ایک بیج آتا ہے لیکن پورے کا پورا درخت اس کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب باپ کی صلب سے وہ پانی کا قطرہ ٹریول کر کے ماں کے رحم میں جاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کو 40 دن لگتے ہیں پورا ایک جنین بننے میں، ایک بچہ بننے میں، روح کے پیداوار کا سلسلہ بعد کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کو 9 دن گزرتے ہیں ماں کی طرف، باپ کی طرف سے ماں کی طرف گئے ہوئے جب 9 دن گزرتے ہیں تو وہ ایک ماں کے جسم کی تپش کی وجہ سے وہ جاگ بن جاتی ہے۔ جب وہ جاگ بنتی ہے تو 9ویں دن کے اندر اس کے اندر 3 لال قسم کے سرخ نقطے پیدا ہوتے ہیں، 3 لال قسم کے نقطے پیدا ہوتے ہیں، ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے، 2 نیچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے سے کے 3 نقطے ہوتے ہیں اس طرح سے 3 نقطے اس کے اندر بنتے ہیں۔ مزید اس کے اوپر جب 12 دن گزرتے ہیں تو 12ویں دن کے اندر اوپر والا جو نقطہ ہوتا ہے وہ دماغ بنتا ہے، جو دائیں سائیڈ والا نقطہ ہوتا ہے وہ جگر بنتا ہے، اور بائیں سائیڈ والا جو نقطہ جو ہوتا ہے ڈاٹ ہوتا ہے وہ بعد میں جا کے بندے کا دل بنتا ہے، جو بالکل ادھر چسٹ کے درمیان میں تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور جگر ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ 3 نقطے 12 دن کے بعد جب یہ 3 نقطے نمودار ہوتے ہیں، ان کی کچھ شیپس بنتی ہیں، تو شیپس بننے کے بعد پھر ان کے درمیان آپس میں کنیکشن پیدا کرنے کے لیے کچھ وینز پیدا ہوتی ہیں، نالیاں بنتی ہیں، وہ دماغ والا جگر کے ساتھ، جگر والا دل کے ساتھ، دل والا پھر دماغ کے ساتھ، یوں کر کے ایک سرکل بن جاتا ہے مثلث ٹائپ، اور تینوں نقطوں کا کنیکشن آپس میں مل جاتا ہے۔ پھر اس پروسیس کو 40 دن گزرتے ہیں، تو 40 دن گزرنے کے بعد پھر وہ اوپر والا نقطہ پورا دماغ بنتا ہے، دائیں سائیڈ والا پورا جگر بنتا ہے، بائیں سائیڈ والا پورا دل بنتا ہے۔ ان تینوں نقطوں کی جو پیداوار ہوئی اور جو اس سے حاصل ہوا، ان تینوں کے آپس کے سرکل اور معاملات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بندے کا پورا جسم اور ڈھانچہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ سارا ماں کے اور باپ کے ریلیشن کا وہ تعلق جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ میں جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کو اتنی عظمت ان کی ذاتی طبی اعتبار سے کیوں ملی، اس کی وجہ یہ ہے
میں نے آپ کو عرض کیا، جو میں نے درخت کی مثال دی، میں نے عرض کیا کہ باپ کے صلب سے پانی کا قطرہ ٹریول ہوتا ہے، اس میں باپ کا سر بھی ہے، اس میں باپ کی آنکھیں بھی ہیں، اس میں باپ کی ناک بھی ہے، اس میں باپ کے کان بھی ہیں، اس میں باپ کے بازو بھی ہیں، اس میں باپ کی زبان بھی ہے، اس میں باپ کا دل بھی ہے، اس میں باپ کا جگر بھی ہے، اس میں باپ کا معدہ بھی ہے، اس کے اندر باپ کے گردے بھی ہیں، یہاں تک کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک باپ کے جسم کے ہر عضو کا ایک تھوڑا تھوڑا حصہ کٹ کے وہ ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے، اور ماں کے رحم کے اندر جب وہ جاتا ہے تو پھر جو اعضاء باپ کے کٹ کے ماں کے رحم کے اندر گئے ہوتے ہیں، وہ ہر عضو ماں کے اپنے عضو سے رحم کے اندر رہتے ہوئے سفر حاصل کرتے ہوئے اور پرورش اور خوراک حاصل کرتے ہوئے وہ بچہ پھر 9 ماہ کے عرصے کے بعد پھر دنیا کے اندر پیدا ہو کے پورا انسان بن کے آتا ہے۔ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، باپ اور ماں کو بالکل آپس میں جدا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا حصہ انسان کی پیدائش کے اندر ماں کا ہوتا ہے، اتنا حصہ ہی انسان کی پیدائش کے اندر باپ کا بھی ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ باپ کے جسم کے اعضاء کٹ کے جدا ہو جاتے ہیں، اور ماں کے جسم کے اعضاء ان باپ کے جسم کے اعضاء کی پرورش کر کے تمہیں ایک بچہ بنا کے پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، یہ ایک وجہ ہے، ماں باپ کی عظمت اور سربلندی کی وجوہات میں سے یہ ایک عظیم وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں باپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب آئیے، میں ایک دن، یہ میری اپنی ایک رائے ہے، کسی اور کی بات نہیں، اور میں نے اپنی اس رائے کو بڑی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ الفاطمۃ بدعۃ منی میرے مصطفیٰ نے کیوں فرمایا؟ الفاطمۃ بدعۃ منی آقا کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر تو ایک خاتون نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت وجود مصطفیٰ کا وہ پرتو ہے کہ جس وقت حضور کے جسم اطہر سے آپ کے مبارک جسم کا ایک حصہ کٹ کے حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مادر کے اندر جاتا ہے، تو اس کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور جس طرح ہر بچے کے جسم کے اندر باپ کے اعضاء کے کٹے ہوئے حصے ہوتے ہیں، اسی طرح سیدہ کائنات کے جسم اطہر کے اندر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے کٹے ہوئے حصے ہیں کہ جن کی افزائش سے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج اسلام کی بقا کا جو تاج ہے وہ اگر جچتا ہے اور صحرا سجتا ہے تو حضرات حسنین کریمین کے سر پہ سجتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، میں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی۔ والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، جتنا بھی ان کا ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی متعدد روایات ہیں، احادیث ہیں کہ ان کی ایک ایک سانس کا بدلہ نہیں کو دے سکتا۔ جیسے وہ ایک حدیث پاک ہے نا، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حج کیا ہے اور حج کرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، میں نے طواف کیا حج بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، رمی جمرات بھی کی ہے، منا مزدلفہ وقوف عرفات بھی کیے ہیں، اپنی قربانی بھی کی ہے۔ کیا حضور میں نے اپنی ماں کے سارے حقوق ادا کر دیے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، او میرے بندے، میرے غلام، تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو ایک ہچکی آئی تھی، اس ہچکی کے وقت اس کو جو درد محسوس ہوا تھا، ابھی تک تو اس کے اس ایک ہچکی کے درد کا ازالہ نہیں کر سکا، پوری زندگی کا ازالہ کیسے کرے گا؟ ماں باپ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، اور اس طرح کی مجالس کے اندر ہمیں بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ علمی ابحاث کیا ہوتی ہیں اور علمی بات کیا ہوتی ہے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور گیا وقت کبھی ہاتھ میں نہیں آتا، تو مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔